میں شادی شدہ عورتوں کی خواہش پوری کرتا تھا۔ جس عورت کا شوہر اس کی ازدواجی خواہش پوری نہ کرتا وہ عورت میرے پاس آتی۔ ایک دن مجھے ہوٹل میں ایک عورت نے بلایا جس کو دیکھ کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ تو میرا نام فیصل ہے اور میں ایک خوبصورت نوجوان ہوں۔ میری شادی کو ابھی 1 سال ہی ہوا تھا، لیکن اس 1 سال میں میری زندگی کا سکون کا سانس لینا کھو چکا تھا۔ میری بیوی رمشا دکھنے میں ایک انتہائی خوبصورت اور جسمانی طور پر اس کے نخرے برداشت کرنے بہت مشکل تھے۔ سمجھ لو جتنی وہ خوبصورت تھی اس سے کہیں زیادہ اس کے نخرے اور اس کے خرچے تھے، جس کا بوجھ مجھ سے برداشت کرنا ذرا مشکل تھا۔ میرے جیسے مڈل کلاس انسان کے لیے جس کو ایک سیلری مہینے تک استعمال کرنی پڑتی ہے، رمشا کی ہر روز کی خواہش پوری کرنا میرے لیے ناممکن تھا۔ وہ کسی کے مہنگے کپڑے پہنے دیکھتی تو فوراً اسی وقت ضد کرتی، مجھے بھی ابھی اسی وقت یہ چیز لا کر دو۔ جب میں اسے سمجھاتا کہ ابھی میرا ہاتھ تھوڑا تنگ ہے اور بجٹ بھی نہیں ہے تو وہ گھر میں چیخو پکار شروع کر دیتی، جس سے گھر کا ماحول ناخوشگوار ہو جاتا۔ وہ پھر اپنے بھائیوں اور بہنوں کو فون کر کے میری شکایتیں کرتی کہ میں کنجوس ہوں اور اسے نوکرانی بنا کر رکھا ہوا ہے، مجھ سے گھر کے سارے کام کرواتے ہیں، مجھے اس گھر میں تھوڑا سا بھی سکون نہیں ہے۔ میرے سسرال والے بھی موقع ملتے ہی مجھے کھری کھوٹی سناتے اور طلاق کی دھمکیاں دینے لگتے۔ میں اپنی بیوی کو خوش رکھنے کی ہر ممکن کوشش کرتا تھا، لیکن اس کی پیسے کی بھوک کبھی ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اگلے ہی دن میرے دوست کی کال آئی کہ باس نے دفتر سے 8 لوگوں کو نکال دیا ہے اور بدقسمتی سے ان میں ایک نام تیرا بھی ہے۔ میری جیب میں بالکل بھی پیسے نہیں تھے اور اسی شام دوست کے گھر پارٹی بھی تھی، جس کے لیے جیب میں پیسے ہونا بھی لازمی ہے۔ پریشانی میں ڈوبا میں ایک کافی شاپ پر بیٹھا تھا کہ اچانک ایک اشتہار پر میری نظر پڑی جس پر نوکری کے لیے لڑکوں کی ضرورت تھی۔ اشتہار پر فون نمبر لکھا ہوا تھا۔ میں نے فوراً اس نمبر پر رابطہ کیا تو دوسری طرف سے اسما نامی خاتون نے مجھے انٹرویو کے لیے اپنے گھر بلا لیا۔ وہاں پہنچ کر اسما نے مجھے کام کے بارے میں سمجھایا جو کہ عام ملازمتوں سے بالکل مختلف تھی۔ اس کا کہنا تھا کہ میرا کام ایسی خواتین کا تنہائی دور کرنا اور انہیں وقت دینا ہے جن کے شوہر انہیں توجہ نہیں دیتے۔ اس نے مجھے 50,000 روپے ماہانہ دینے کا بولا اور 20,000 روپے ایڈوانس دینے کی بات کی۔ سچ تو یہ ہے کہ میری خودداری نے پہلے اس کام کو قبول کرنے سے صاف انکار کر دیا، لیکن پھر ذہن میں گھر کے بگڑتے حالات اور اپنی شریک حیات بیوی رمشا کے بگڑتے تعلقات کا خیال آیا۔ آخرکار مالی تنگی اور معاشرتی دباؤ کے ہاتھوں مجبور ہو کر میں نے اس مشکل راستے پر چلنے کا فیصلہ کر لیا۔ اسما نے مجھے باقاعدہ چیک کیا اور جب میں ان کے مطابق ٹھیک نکلا تو مجھے کام سمجھا دیا۔ میری پہلی ملاقات رابعہ نامی ایک خوش حال خاتون سے ہوئی جس کے پاس دولت کی تو کوئی کمی نہ تھی، لیکن وہ اپنی نجی زندگی میں شدید تنہائی اور ناخوشی کا شکار تھی۔ اس کا شوہر اس کی جذباتی اور ازدواجی ضروریات پوری کرنے میں ناکام رہتا تھا۔ میری صحبت اور وقت اسے اتنا پسند آیا کہ وہ میری مرید ہو گئی اور اس نے میرے کام کے بدلے میں مجھے بہت سارے تحفے دیے اور ایک چیک بھی لکھ کر دیا جس پر 40,000 روپے لکھے ہوئے تھے۔ ہر دن گزرنے کے بعد میرے کام میں اضافہ ہوتا گیا۔ اب میری ملاقاتیں مختلف طرح کی خواتین سے ہونے لگی تھیں۔ کبھی مجھے ان بڑی عمر کی عورتوں کو وقت دینا پڑتا جو اپنے شوہروں کی بے توجہ کی وجہ سے اندر سے ٹوٹ چکی تھیں، اور کبھی میرا واسطہ ان امیر زادیوں سے پڑتا جو محض تفریح اور نئے تجربات کی تلاش میں تھیں۔ مالی طور پر میں بہت مضبوط ہو چکا تھا۔ میں رمشا کی ہر فرمائش پوری کر رہا تھا، اسے قیمتی تحائف لا کر دیتا، لیکن اس کام کی تھکن اور ذہنی دباؤ نے مجھے اندر سے خالی کر دیا تھا۔ رمشا اب مجھ سے وہ وقت اور توجہ مانگتی تھی جو میں اسے نہیں دے پا رہا تھا۔ وہ اکثر شکوہ کرتی، فیصل تم بہت بدل گئے ہو، اب تمہارے پاس میرے لیے محبت نہیں رہی۔ وہ نادان یہ نہیں جانتی تھی کہ اس کی آسائشوں اور پیسوں کی طلب پوری کرنے کے لیے میں کس دلدل میں اتر چکا ہوں اور اپنی روح تک کا سودا کر بیٹھا ہوں۔ ایک دن جب میں کام سے جلدی گھر واپس آیا، رمشا نے مسکراتے ہوئے بتایا کہ اس کی کالج کی ایک پرانی اور بہت قریبی سہیلی اس سے ملنے آئی ہے۔ جب میں نے ڈرائنگ روم میں قدم رکھا تو میرے ہوش اڑ گئے اور پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ میری وہی پہلی کلائنٹ رابعہ تھی۔ معاملہ یہ تھا
کہ رابعہ مجھ سے جذباتی طور پر وابستہ ہو چکی تھی اور اسے مجھ سے محبت ہو گئی تھی۔ جب پچھلی ملاقاتوں میں نے اسے تنہائی محسوس کرانے کی کوشش کی تھی کہ یہ سب محض ایک پیشہ ورانہ تعلق ہے اور میں صرف اپنی ذمہ داری پوری کر رہا ہوں، تو وہ اسے اپنی توہین سمجھ بیٹھی۔ میری اس بے رخی نے اس کے اندر چھپی محبت کو شدید غصے اور انتقام میں بدل دیا تھا، اور اب وہ میرے گھر تک پہنچ چکی تھی مجھ سے بدلہ لینے کے لیے۔ مجھے اسما نے بتایا کہ کچھ دنوں تک ایک ہوٹل میں تیری ملاقات 3 خواتین سے طے کی گئی۔ میں ہوٹل گیا، وہاں جو کچھ میرے ساتھ ہوا وہ میری سوچ سے بھی زیادہ بھیانک تھا۔ ان عورتوں نے نہ صرف میری تدلیل کی بلکہ انسانیت کی تمام حدیں پار کر دیں۔ انہوں نے مجھ پر تشدد کیا، میرا جسم نوچ ڈالا اور مجھے ایسی غلاظتیں برداشت کرنے پر مجبور کیا جن کا ذکر کرتے ہوئے بھی روح کانپتی ہے۔ میں اندر سے مکمل طور پر ٹوٹ چکا تھا۔ میں نے روتے ہوئے اسما سے رابطہ کیا اور صاف کہہ دیا کہ میں اب یہ گندا کام مزید نہیں کر سکتا، لیکن اسما نے مجھ سے آخری بار درخواست کی اور منتیں کی کہ ایک بہت بڑا کلائنٹ ہے جو بھاری رقم دینے کو تیار ہے۔ مجبوراً میں راضی ہو گیا۔ جب میں اسے مخصوص کمرے کے اندر داخل ہوا تو سامنے بیٹھی عورت کو دیکھ کر میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا چھا گیا اور میرے سر میں چکر آنے لگے۔ وہ کوئی اور نہیں، میری اپنی بیوی رمشا تھی، جو اسی سکون اور وقت کی تلاش میں وہاں پہنچی تھی جو میں اسے گھر پر نہیں دے پا رہا تھا۔ رمشا مجھے اس حال میں وہاں دیکھ کر صدمے سے چیخنے لگی، لیکن اس بار میں خاموش رہنے والا نہیں تھا۔ میں نے اسے زندگی کی تلخ حقیقت کا آئینہ دکھاتے ہوئے کہا، رمشا، آج میں جس گندگی اور ذلت کی دلدل میں کھڑا ہوں، اس کی ذمہ دار تمہاری وہ بلا وجہ کی خواہشات ہیں جنہیں پورا کرنے کے لیے میں نے اپنی روح تک بیچ دی۔ جس دن تم نے مجھ سے ہیرے کے ہار کا تقاضا کر رہی تھی، عین اسی دن مجھے نوکری سے نکال دیا گیا تھا، مگر تم نے میری پریشانی سمجھنے کے بجائے مجھ پر فرمائشوں کا بوجھ ڈال دیا تھا۔ ابھی ہماری یہ تلخ غلامی جاری ہی تھی کہ وہاں رابعہ بھی آ پہنچی۔ اس نے زہریلی مسکراہٹ کے ساتھ انکشاف کیا کہ جب فیصل نے مجھے ٹھکرا دیا تھا تو میں نے بدلہ لینے کی ٹھان لی تھی۔ مجھے معلوم تھا کہ فیصل اپنی بیوی کو وہ وقت اور توجہ نہیں دے پا رہا جس کی اسے ضرورت ہے، اسی لیے میں نے رمشا کو بہکایا اور سازش کے تحت اسے اس مقام تک کھینچ لائی تاکہ فیصل کو سبق سکھا سکوں۔ اسما نے رمشا کو کھڑی کھڑی سناتے ہوئے کہا، رمشا، اگر تم وقت پر اپنے شوہر کے حالات کی قدر کرتیں اور اپنی فضول خرچیوں پر قابو پاتیں تو فیصل کبھی اس گندگی اور ذلت کی دلدل میں قدم نہ رکھتا۔ رمشا کو اپنی سنگین غلطی کا شدت سے احساس ہوا۔ اس کی آنکھیں کھل گئیں اور اس نے روتے ہوئے مجھ سے اپنی تمام کوتاہیوں کی معافی مانگی۔ اسما نے بھی میری حالت پر ترس کھاتے ہوئے مجھے اس کام اور معاہدے سے ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا۔ آج ہم ایک بہت سادہ مگر پرسکون زندگی گزار رہے ہیں۔ ہمارے پاس اب وہ مہنگی آسائشیں تو نہیں، لیکن دل کا سکون ضرور ہے۔ اس معاشرے میں، اس غریب ملک پاکستان میں رہتے ہوئے ایک بیوی کو ہمیشہ اپنے شوہر کی مالی حیثیت اور حالات کو مد نظر رکھنا چاہیے۔ اسے کبھی دوسروں کے سامنے کم تر محسوس نہیں کروانا چاہیے اور نہ ہی بے جا فرمائشوں کا بوجھ ڈالنا چاہیے، کیونکہ جب مرد اپنی عزت نفس بچانے کی جنگ لڑتا ہے تو کبھی کبھی وہ اپنوں کی خوشی کی خاطر اپنی روح تک کا سودا کر گزرتا ہے۔